سر لیکن آپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، بڑی قیاس آرائیاں آتی رہیں کہ آپ نون لیگ جوائن کر رہے ہیں، پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ شیر افضل مروت جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب کے گروپ میں ہیں۔ سو اصل میں آپ کس کے گروپ میں ہیں تحریک انصاف کی؟ ابھی تک انڈیویجول میں سولو کسی فلائٹ پر گروپ ہیں۔ میں نہیں ہوں. گنڈپور صاحب میرے دوست ہیں، سب کو پتہ ہے. نون لیگ کے ساتھ میرے سلام دعا بڑی اچھی ہے، بہت احترام کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں. اب اگر کسی کے ساتھ اس دور میں سلام دعا رکھنا جوائننگ ہے تو پھر جو بھی تشبیہات دیں. میں نے جوائن کرنا ہوتا تو شاید اپنے فائدے کے لیے بہت پہلے جوائن کر چکا ہو. اچھا، سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے آپ کو بڑا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اسی لیے پی ٹی آئی کا ایک ٹرول بریگیڈ آپ کے لیے بھی ایکٹیو ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کردار نہیں نبھا پا رہے، جو ان پہ ذمہ داری تھی وہ نہیں پوری کر پا رہے؟ دیکھیے، سہیل افریدی اور میرا ذاتی معاملات کا ایشو ہے. جو اب کوئی ایسا یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی اور اصولی موقف تھا. ان کو یہ کہا گیا کہ مرمت کو فکس کریں اور اس پہ اس کی انتظامیہ لگ گئی اور انہوں نے جو ہے بہت سارے اقدامات میرے خلاف میرے حلقے میں اٹھائے، جس پہ میں نے اناؤنسمنٹ کر دی اور اس پہ رد عمل بھی آیا. گالم گلوچ بریگیڈ بھی پیچھے پڑ گئی. تو فی الوقت جو ہے وہ اس کی تاریخ کا میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ کب میں دائر کروں گا، لیکن یہ کہ میرا سہیل افریدی صاحب کے ساتھ مسئلہ جو ہے وہ بالکل ذاتی نوعیت کا ہے. اچھا سر، یہ بھی بتا دیجئے کہ محمود خان نچکزئی صاحب کو نامنیٹ تو اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ایک ایسی مضبوط آواز بنیں گے جو شاید کوئی نہ کوئی ریلیف خان صاحب کے لیے لا پائے، کوئی پل کا کردار ادا کر پائے، لیکن بظاہر وہ بھی کہیں نظر نہیں آتے. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کا کارکن اچکزئی صاحب کی تعیناتی سے جو ہے مایوس ہوا ہے، اور ان کا آخر رول کیا ہے؟ آپ انہیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اچکزئی صاحب کا بڑا نمایاں رول ہے. وہ ہفتے 10 دن کے بعد نظر آ جاتے ہیں اور ایک دو فکرے کہہ کے پھر ہفتے کے بعد نظر آتے ہیں. باقی یہ پوچھنا تو ان سے بنتا ہے نا جنہوں نے اچکزئی صاحب کو نامزد کروایا، علامہ صاحب کو نامزد کروایا. میں تو چیز چیز کے کہتا رہا کہ ایسے فیصلوں سے آپ پارٹی کی قیادت کو جو ہے ڈسگریس کر رہے ہیں. لیکن پارٹی میں کوئی حق کی بات کریں تو اس پہ تو جناب فتو کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے. اب ان کو سوچنا چاہیے جنہوں نے یہ فیصلے کروائے ہیں، اور یہ ایک فیصلہ نہیں، 20 فیصلے سارے غلط اور میرٹ سے ہٹ کے، اور ان فیصلوں میں وہ جمہوریت کو پروموٹ کرنے کی بھی اسپرٹ نہیں ملتی ہے. میرٹ کا جنازہ نکلتا ہے، اس میں سفارش، چغل خوریاں، میرٹ کی پامالی، 9 مئی کے باغی ہوئے لوگوں کی واپسی اور ان کو اچھے اچھے مناصب دینا، پھر میرٹ سے ہٹ کے لوگوں کو ذمہ داریاں دینا، یہ ساری چیزوں نے پارٹی میں ایک طرف جو ہے لیڈرشپ کا اعتماد جو ہے وہ سینٹرل قیادت پہ بہت ہی کمزور کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹی میں پبلکلی تضحیق ہوتی ہے ایک دوسرے کی، اور آئے دن جو ہے وہ کابرین ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اس سے جو ہے اب لیڈرشپ ڈر کے مارے کہ جناب کوئی تضحیق کر دے گا، اب کوئی سامنے ہی نہیں آ رہے ہیں. اس سے بڑی حوصلہ کتنی ہوئی لیڈرشپ کی بالکل. مروت صاحب، میں نے آپ کا انٹرویو سنا اور آپ نے کہا کہ قانونی طور پہ بھی تحریک انصاف کے وکلا فائٹ نہیں کر پا رہے. آپ چونکہ خود وکیل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ فال آؤٹ ہے، ڈرا بیک ہے کہ خان صاحب کے کیسز، ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ ٹھیک طریقے سے لیڈ ہی نہیں کر پا رہی اب تک؟ کیونکہ نا وقت کا انہوں نے احساس کیا ہی نہیں. 26 آئینی ترمیم سے پہلے کتنا وقت ضائع ہوا؟ 2 سال ضائع ہوئے. تو ان 2 سالوں میں خان کو چھڑایا جا سکتا تھا نا. اس وقت تو جوڈیشری اس حالت میں نہیں تھی. تو انہوں نے جو ہے بس فیسوں سے جیب بھرے ہیں اور غلط بلند بانگ دعوے کیے ہیں. یہی کام جو ہے جو 1 ارب روپے کے لگ بھگ وکلا کو دے کے کرایا گیا خان کو اندر رکھنا، یہ تو فری میں بھی ہو سکتا تھا. تو سر، آگے آنے والے دنوں میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ حکومت مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، فیول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیوی میں منمانا اضافہ ہوتا ہے، بجلی کی پرائسز مہنگی ہو گئی ہیں، تو یہ جو نام نہاد اپوزیشن ہے جو کہ اپوزیشن کا کردار ابھی تک ادا ہی نہیں کر پا رہی، اس سے اور کتنی ریلیونٹ پی ٹی آئی رہے گی؟ اپنے معاملات سے تو ہے ہی. مجھے کوئی توقع نہیں ہے اپوزیشن کا کوئی عملی ایسا کردار پارلیمان کے اندر ادا کرنا. حکومت جو ہے وہ شاید وقتی طور پہ یہ معاشی دباؤ کا شکار ہیں، لیکن ایران جنگ کے سیٹل ہوتی ہی یہ 1.5-2 ماہ میں نکل آئے گی.
باقی جو ہیں قسمت بھی ان پہ مہربان ہے، کہیں سفارتی کامیابی مل جاتی ہے، کہیں جنگ میں کامیابی مل جاتی ہے، تو شاید قسمت کی دیوی بھی ان پہ مہربان ہے. فی الوقت جو ہیں ان کا گزارا بڑا اچھا جا رہا ہے. اور خان صاحب کا باہر آنا بھی آپ کو دور ہی لگا ہے؟ مجھے فی الوقت کوئی امید نہیں ہے. اس قیادت کی ہوتی ہوئی کوئی امید نہیں ہے. بش ربی بھی شاید نکل آئے، لیکن خان کی مجھے کوئی تو